الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آج کے موضوع کی مطابقت سے آپ کے گوشہ گزار قرآن مجید کے 3 مختلف مقامات سے آیتیں پڑھی ہیں. آج کا موضوع جیسا کہ آپ میں بہت سے جانتے ہیں جو رکھا گیا ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت اور آخرت کی تیاری. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اس بارے میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھے اور اس کے سمجھنے کا صحیح طریقہ اللہ کا وہ کلام ہے جو نبی کائنات پر نازل کیا گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نصیحت و عبرت کے لیے اس کائنات کے امام کی حقیقی زندگی جو 23 سالہ دور پر محیط ہے اس کو اگر اٹھا کر پڑھ لیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے صحابہ کی زندگی کو اٹھائیں تو یقینی طور پر دنیا کی صحیح معنوں میں حقیقت سامنے آ جائے گی، دنیا سمجھ میں آ جائے گی اور اخروی زندگی کی تیاری کی قد و کاوش میں ہم لگ سکتے ہیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ان 2 چیزوں کو زندگی کا پیمانہ و تیرہ شار بنایا جائے. آئیے بلا تاخیر میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتا ہوں. ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی اور سورہ حدید کی آیت کے 20 نمبر ہے جس میں اللہ رب العالمین دنیا کی حقیقت کو بڑے ہی آسان انداز میں واضح کر دیا ہے. اعلموا، اے بندو جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ جو زندگی تمہیں دی گئی ہے دنیاوی زندگی یہ فقط کھیل و تماشا نہیں ہے جسے تم نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، انسانی نفسیات کو کتنی بہترین انداز میں اللہ نے واضح کیا کھول کر. وزینت ان اعلموا انما الحیات الدنیا زینت لعب ولہو وزینت. لہو لعب کے لیے زندگی کو نہیں بنایا گیا، کھیل تماشا نہیں بنا کر دیا گیا، ایک مقصد کے تحت تمہیں پیدا کیا گیا اور تم کیا کرتے ہو زندگی کے مراحل کو بھی اس میں بیان کیا. مفسرین نے اس کی آیت کی جو تشریح کی ہے انسانی مختلف کے 3 ادوار کو اس میں بیان کیا. تو سب سے پہلا بچپن کا دور. آپ بچپن میں دور میں بچے کو اٹھائیں، ایک 3 4 5 سالہ بچے کو، اس کی زندگی کی کل کائنات جو ہے کھیل تماشا ہے، کھیل ہے. اس کو اتنا ہی معلوم کہ کھیلنا دوست ہیں، کھلونے ہیں، بس یہ اس کی زندگی. اور جب وقت ہو جاتا ہے اس کے مسجد کے ماتحت ہے اسے بلایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، اسے پہنایا جاتا ہے، سلایا جاتا ہے اور پھر اٹھا پھر اپنی اسی مشغلے میں وہ منہمک ہو جاتا ہے. ایک دور یہ ہوا. پھر اس کے بعد وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دوسرا دور. ایک پڑاؤ ختم ہوا بچپن کا، جوانی کی طرف رواں دوا ہوا، کچھ علم حاصل کیا، کچھ تکنیکی فنون حاصل کیے اور پھر روزگار سے مربوط ہو گیا. پھر کرتا کیا ہے
اب یہاں پر اس کی سبقت جو ہوتی ہے دوسرا پڑاؤ زندگی کا، وہ کیا کرتا ہے؟ اب چاہتا ہے کہ مال میں زیادتی ہو جائے، وزینۃ وتخافر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اب دنیا کی بھاگ دوڑ میں سب سے پہلے زینت، اچھا پہنوں، اچھا کھاؤں، اچھا مکان ہو، اچھی زندگی ہو، اچھا سوشل اسٹیٹس ہو، سماج میں رشتہ داروں میں دوست احباب میں لوگ مجھے مانیں، اپنا سکہ منواؤں، یہ چاہتا ہے، اسے یہ تقدم میں لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھتا ہے، شادی کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر کیا چاہتا ہے؟ شادی ہو گئی، چاہتا ہے کہ میں مال میں بھی مضبوط ہوں اور اولاد میں بھی فخر والا بنوں، کہ مجھے کثرت سے اولاد ہو، بچے ہوں۔ یہ انسان کی زندگی کی نفسیات ہے، یہ اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ یہ مثال ایسی ہے، وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ زندگی اس لیے نہیں ہے یہ صرف بچپن گزار دیا جائے، جوانی کو پہنچا جائے، کچھ سیکھ لیا جائے اور روزگار سے مربوط ہو جایا جائے، اور پھر اس کے بعد شادی ہو، بچے ہوں، اور اسی میں اور پھر اولاد کی طرف فخر کرے، اور پھر انہیں بھی ایک مقام پر ان کے لیے تقدم کرے اور اپنی زندگی کو یوں ختم کرے۔ نہیں، یہ تو ایسا ہوا جس طرح ایک کسان ہل جوتتا ہے اور اس میں بیج بوتا ہے، اور جب فصل اگاتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اپنی محنت کا ثمرہ دیکھتا ہے تو بڑا اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے اور بڑی خوشی سے لہلہا اٹھتا ہے، اس کا چہرہ بڑا کھل اٹھتا ہے، اور پھر جب فصل پک جاتی ہے اور پھر کٹ جاتی ہے تو پھر وہی حالت پہ وہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ حالت جو اس نے جوت کر بیج ڈالی تھی، پھر کیا ہوا؟ وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ تو یہ زندگی ایک کھیتی کی طرح ہے، اس کو تم اس طرح ضائع مت کرو۔ ایک مومن، ایک وہ آدمی جس کی زندگی کا ٹارگٹ اخروی زندگی ہو، وہ کیا کرے؟ اس کو سمجھیں کہ زندگی کو کھیل تماشے میں یا اولاد میں، بیوی میں، مال میں، دنیا میں، دوستوں میں، رشتہ دار احباب کی محبت میں ان کو بنانے میں صرف نہ کرے، اس میں نہ کھپا دے۔ کیوں؟ اگر یہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وفی الآخرۃ عذاب شدید۔ اب یہ دو راہیں اس کے لیے ہموار کی گئی ہیں، ایک وہ جو زندگی دی گئی تاکہ محنت کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی زندگی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اور پھر جان لو اگر تم نے اس کے لیے قد و کاوش نہ کی تو ہوگا کیا؟ وفی الآخرۃ عذاب شدید۔ پھر تیار ہو جاؤ اس عذاب کے لیے جو بڑا شدید ہے آخرت کے دن کا۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور وہ ہوشیار، چالاک، عقل مند، دانا شخص وہ ہے جو اللہ کی مغفرت کے لیے، ومغفرۃ من اللہ، اللہ کی مغفرت بڑی وسیع ہے، کس کے لیے ہے؟ وہ اس کے لیے نہیں جو لہو لعب میں زندگی گزار کر کے آیا ہے، جو اولاد کے لیے اپنے آپ کو کھپا کے آیا ہے، مال و دولت کے کمانے میں اپنے بالوں کو سفید کیا، اس کے لیے نہیں، بلکہ وہ مغفرت، اللہ کی مغفرت کے لیے، اس کامیابی کے لیے جو ہمیشگی والی زندگی عطا کرنے والی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور جان لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے بڑا کھلا دھوکہ ہے، بڑا ہی دھوکہ ہے۔ کیوں؟ اس میں جو چیزوں میں تمہیں گھیرا گیا ہے آزمانے کے لیے گھیرا گیا۔ پھر ایک اور مقام پر کہا گیا الذی خلق الموت والحیات، ہم نے بے شک کی تحقیق کہ ہم نے موت و حیات کو کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں جانچیں، پرکھیں، دیکھیں کہ کون ہے جو عمل کے اعتبار سے اچھے اعمال کر کے ہمارے پاس لوٹتا ہے۔ وہ العزیز الغفور، اور زبردست ہے حکمت، بڑا زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے کون؟ اللہ رب العالمین۔ کس کے لیے ہے مغفرت؟ زبردست کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے جن کی ساری توجہ، ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں لوگوں کو بنوانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف ہوئی، ان کے لیے۔ اب یہ دو آیتیں حدید کی ایک ہوئی، سورہ ملک کی ایک ہوئی، ایک اور آیت دنیاوی زیب و زینت کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی۔ پھر کارخانہ موت و حیات کا جو اللہ نے لگایا زندگی کا، وہ کس لیے لگایا اس کا مقصد بتلا دیا گیا۔ آئیے تیسری طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گویا ہوئے اور فرمائیں کہ اے عمر، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کر دے، وجود اس کے کہ قیصر و کسریٰ والوں کو اس نے دنیا میں جنت دے دی، مال و دولت، عیش و عشرت، منصب، جاہ و جلال سارا ان کے پاس تھا، آج ان کے پاس کیا ہے؟ آج ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے؟ ان کے حشر و نشر کیا ہے؟ تو عمر نے فرمایا اللہ و رسول عالم، بے شک کیوں نہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ بہتری کسی میں ہے، کامیابی کس میں؟ بالکل آخرت میں ہے۔ اللہ اس کے رسول جو فرما دیا بجا ہے، آپ نے فرمایا۔ اور اس عمر کی زندگی پر اس بات کا ایسا اثر ہوا کہ قیصر و کسریٰ کے لوگوں سے جب ملنے جاتا ہے، عمر کی حکومت کا وہ وسیع و عریض زمین کا حصہ جب وہ عمر گزرتا ہے تو کبھی محاذ تھاما ہوا ہے گھوڑے کی، غلام بیٹھا ہوا ہے کچھ راستے تک،
कभी उमर बैठा हुआ है तो गुलाम थामा हुआ, ये इंसाफ है। उमर ने उखरवी जिंदगी को समझा, न उसने माल और मता को, न हैसियत को, न मनसब को, न दुनिया को बेहतर जाना, बल्कि उसने जाना तो आखिरत की कामयाबी को और इमाम कायनात के कौल को आला व अरफा जाना ही नहीं, बल्कि दिन से माना, उसके अमल का अमली तौर पर उसे करके बतलाया। ये उमर है। वो उमर जिसके जिस्म पर कपड़ा होता उसमें इतने पैवन लगे हुए होते जिससे उसकी खाकसारी, उसकी आजिज़ी, उसकी खुदा तर्जी का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। एक और मुकाम पर आइए, दुनियावी हकीकत के बारे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को नकल किया है, जिसके रावी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने सहाबा के साथ जा रहे थे और आपने रास्ते में एक बकरी के मरे हुए बच्चे को पड़ा हुआ देखा। साहबा से गोया हुए फरमाया कि देखते हो ये क्या है? फरमाया अल्लाह के रसूल, ये मरा हुआ बच्चा है, बकरी का बच्चा है। फरमाया क्या तुमने कोई ऐसा शख्स भी है तो इसे 1 दिरहम में खरीदे? तो आपने फरमाया हरगिज नहीं। अल्लाह के रसूल क्यों कर खरीदेंगे, ये हमारे किसी काम का ही नहीं। तो आपने फरमाया कि मेरे साथियों, ऐ मेरे प्यारे साथियों, जान लो जिस तरह तुमने इसे 1 दिरहम में खरीदने से इनकार कर दिया, इससे ज्यादा कमतर ये दुनिया है और दुनिया की चीजें हैं। अल्लाह के नजदीक इसकी हैसियत, जिसकी हैसियत तुमने 1 दिरहम की भी नहीं छोड़ी, नहीं मानी, इससे ज्यादा गए गुजरी, इससे कमतर दुनिया और दुनिया की मालूमता है। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा कर ली, ये एक मरा हुआ बकरी का बच्चा पड़ा हुआ है और उसे सहाबा इकराम 1 दिरहम में खरीदने के लिए तैयार नहीं। हो सकता था, मुमकिन था कि उसकी चमड़ी फरोख्त कर ले और कुछ दिरहम उससे नफा कमा ले, लेकिन क्या कहा, 1 दिरहम में भी नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसका वजूद खत्म हो गया, अब उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं थी। अब इससे मिसाल आप लें कि एक शख्स जब दुनिया से उनका खत्म हो गया, दुनिया से उसका रिश्ता टूट गया, यानी उसको मौत वाक़ हो गई, इस पर उसकी कोई हैसियत है? उसके माल की, उसके बंगलों की, उसकी डिग्रियों की और उसका जो स्टेटस दुनिया में समाज में उसने बनाया हुआ था, कोई नहीं। लोग क्या कहेंगे, भाई कब उठा रहे हैं, इसे कब रुखसत कर रहे हैं, जनाजा कब है, नमाज कब है, कब्रिस्तान कब ले जाना है? ये तुम्हारी हैसियत है, जान लो। हैसियत तुम्हारी नहीं, बल्कि एक मिसाल बहुत अच्छी हमारे उस्ताद मोहतरम ने दी। दुनिया का मालदार तरीन शख्स है, मालदार तरीन। अब मिसाल के तौर पर अंबानी को ले ले, अडानी को ले ले, इनका क्या है? क्या इनकी कोई आखिरत है? क्या अल्लाह के यहाँ इनकी कोई हैसियत है? वही हैसियत उस मुसलमान मोमिन की है जो अपने आप को मुसलमान मोमिन करता है, लेकिन अल्लाह के बारगाह में सर्वसुल होने के लिए इसको वक्त नहीं है। मुअज्जिन अज़ान देता है, इमाम नमाज पढ़ाता है और तुम्हारे कानों में बंद वक्त अज़ान की आवाज गूंजती है, पड़ती है, टकराती है और निकल जाती है। क्यों? अब मिसाल सबसे बेहतरीन और आसान मिसाल समझने के लिए आज ही के दिन को ले लें। कितने ऐसे लोग हैं हम में जो मुअज्जिन अज़ान देता है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में वादे तौर पर फरमा रहा है, फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, क्या करो, अल्लाह की बारगाह की, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। वज़रुल बैअ, सारे कारोबार, फरोख्त, मामला सब खत्म कर दो, बंद कर दो। फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। क्या है तुम जान लो उसमें अल्लाह ने क्या बेहतर है, अल्लाह बेहतर जानता है। क्यों? कामयाबी की तरफ तुम्हें बुलाया जा रहा है, फलाह की तरफ, रहमत की तरफ, बरकत की तरफ, फलाह बहबूद की तरफ तुम्हें बुलाया जा रहा है। उस कामयाबी की तरफ तुम्हें बुलाया जा रहा है, हमकनात करने के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है, निदा दी जा रही है, आओ हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। क्या इतनी वाज़ेह बात तुम्हारी अकल में नहीं पहुंचती? तुम्हारी अकल से नहीं टकराती? क्या तुम्हारे अकल के ताल्लुक को नहीं खोलती? ये बड़ी बदबख्ती की बात है कि इंसान बड़ी उम्मीदें वाबस्ता उस जात से करता है जिसने उसे वजूद बख्शा, लेकिन उसके जो हक है, जो उसका हक है वो अदा करने से बिल्कुल ही किनारा कशी इख्तियार किया हुआ है। तो कैसे अल्लाह की रहमत आएगी, कैसे उसकी मग़फ़िरत हमें नसीब होगी, कैसे हमारे दर्जात बुलंद होंगे, कैसे हमारे मसाइल हल होंगे? मसाइल हल करने के लिए देखें उमर की जिंदगी को उठाएं, उस्मान की जिंदगी को उठाएं, अबू बकर सिद्दीक़ की जिंदगी को उठाएं। कैसी जिंदगी उन्होंने गुजारी, माल और मता की फरेवानी ऐसी ताहत निगाह। उस्मान को जब अल्लाह के रसूल अल्लाह की बारगाह में आवाज निदा देते हैं, है कोई अपना माल खर्च करे अल्लाह के राह में और जन्नत पाले, उस्मान उठते हैं, अपना माल लगा देते हैं, फिर आवाज देते हैं, उस्मान उठते हैं, फिर लगा देते हैं, फिर आवाज देते हैं, उस्मान उठते हैं, अपना माल खर्च कर देते। है कोई अदना सा हिस्सा हम अपना खर्च करते हैं, हम अल्लाह के राह में खर्च करने के लिए सोचते हैं, देखते हैं कि अदना सा सिक्का हमारे जेब में कौन सा पड़ा है तो दे के जान छुड़ा दें। नहीं मेरे भाई, ये ईमान का तकाज़ा नहीं है, ये अल्लाह का तकाज़ा, अल्लाह के हुक्म अहकाम का तकाज़ा नहीं है।
بلکہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ لحد ابد سے لے کے لحد تک اللہ کی رضا کے لیے گزاری جائے. مال خرچ کیا جائے تو اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کی جائے اللہ کے لیے، کسی کو راضی کیا جائے اللہ کے لیے، کسی کے درمیان صلح صفائی کرائی جائے اللہ کے لیے، اور کسی کے ساتھ عقد کا معاملہ کیا جائے اللہ کے لیے. کیوں؟ اس دن جس دن کوئی سایہ کسی کو نصیب نہ ہوگا، اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت اور اس کی وسعت، جو رحمت جو اس کی وسعت کے ساتھ گھیری ہوئی ہے، وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں کیسے چلتے تھے؟ زمین پر اترا کر نہیں چلتے تھے. عاجزی انکساری ان کا شعار و تیرا لباس تھا. لوگوں سے گفتگو کرتے تھے عاجزی انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملا کرتے تھے. لوگوں کو معاف کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ رعایت کا، نرمی کا معاملہ کرتے تھے. ان لوگوں کے لیے ہے ومغفرۃ من اللہ ورضوان. ہم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کی، ہمارے باپ کی، دادا کی جاگیر نہیں ہے کہ ایسے مفت میں مل جائے. اس کے لیے تقاضے لگائے گئے ہیں، اس کے لیے باؤنڈریز لگائی گئی ہیں، ہر چیز واضح کر دی گئی ہے. اگر تم چاہتے ہو حقیقی کامیابی تو اپنے وجود کو اللہ کی ذات کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. اپنے وجود کو صرف یہی نہیں کہ 5 دن نماز پڑھ لیا، سجدے کر دیے، بڑی بڑی رکعتیں کر لی اور بڑے بڑے سجدے کر لیے، رو کر دعا کر لی، اپنے چہروں کو بنا لیا. نہیں، اخلاص کے ساتھ خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے تمہاری دنیا بھی، تمہارا دین بھی، تمہارے معاملات بھی، تمہارا ہر لین دین بھی، ہر وہ چیز، تمہارا حرکت و عمل، تمہاری گفتار، تمہارا کردار، سارا خالصۃ لوجہ اللہ ہو. اس میں کسی قسم کا شیبہ دور دور تک پایا نہ جائے کہ اس کے اندر دکھاوا ہو، ریا ہو، نمود و نمائش ہو، کہ لوگ کہیں کیا آدمی ہے، کیا خرچ کرتا ہے، کیا گفتگو کرتا ہے، کیسے اس کے معاملات ہیں، کیسے اس کے اخلاق ہیں. جاؤ اپنے گھر میں تو دیکھو. خیرکم وخیرکم اہلی، امام کائنات کی زندگی کو اٹھاؤ جس نے کہا کہ تم نے میرے ماضی کو بھی دیکھا ہے، کیسا ہے میرا ماضی؟ کھلی کتاب کی طرح ہے. امام کائنات کو نبوت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے کی زندگی کو اٹھاؤ. یتیموں کا بوجھ اٹھاتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں سے مواخذہ نہیں کرتا، بدلہ نہیں لیتا، بڑی بات نہیں بولتا، بڑے برے الفاظ لوگوں کے لیے نہیں نکالتا. وہ امام کائنات جس کی زندگی کو باجی نہیں پرکھا گیا. پھر فرمایا کیا تم میری بات کو مانتے ہو؟ کیا تم مجھے مانتے ہو؟ کہا کہ ہم نے آپ کے ماضی کو بھی دیکھا ہے، ہم آپ کو مستقبل کو، آپ کے حال کو بھی دیکھتے ہیں، ہم مستقبل کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ جس نے اس کو مان لیا، جس نے اس کو حقیقی معنوں میں جان لیا اور اس کو آمنا صدقنا کہا، یقینی طور پر اس کے ساتھ ہوگا، کامیاب ہوگا، شادہ ہوگا، فرحاں ہوگا، اعلیٰ ہوگا، عرفہ ہوگا. اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گواہی دی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ جو لوگ اچھے کردار والے، اچھی حرکت و عمل والے ہوں گے. کس کے ساتھ ہوں گے؟ نبیین کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین سچوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور صالحین نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اور کیا ہی بہترین ساجھیداری ہوگی، کیا ہی بہترین ساتھ ہوگا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ساجھیداری کے اور رفاقت کے اعتبار سے بڑا بہترین ساتھ ہوگا ان لوگوں کا. اگر یہ چاہتے ہو تو اپنے حرکت و عمل میں تبدیلی لاؤ، اپنے آپ کو نرم کرو اور اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کرو، اور حقیقی معنوں میں ہر قسم کی ریا سے، نمود و نمائش سے، ہر قسم کے بڑپن سے، ہر قسم کی آرائشوں سے، عیش و عشرت کی زندگی سے باہر آؤ. اپنے عقلی تالے کھولو اور دیکھو گے قرآن کیا تقاضا کر رہا ہے. نبی کائنات کی زندگی، اخروی زندگی کے بارے میں کیا مثال دے رہی ہے، کیا نمونہ پیش کر رہی ہے اور کس طرف اشارہ کر رہی ہے. کون وہ لوگ ہیں، کیسے وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم تو کیا ایسے ایسے گمراہ کن لوگ متاثر ہوئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو ذر کو جب دنیا کی حقیقت بتلائی گئی، امام کائنات کا بڑا حصہ زندگی کا گزارنے کا ساتھ موقع شرف حاصل ہوا. ابو بکر کی زندگی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام پر عمل پیرا ہونے کے بارے میں انتہائی سخت، بیوی کے ساتھ بھی سخت، اسلام میں کوئی رعایت نہیں، اللہ کی عبادت میں اور حقوق و معاملات میں کوئی رعایت نہیں. وہ ابو ذر غفاری جب اس کی زندگی کے آخری لمحات آئے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں اس شخصیت پر، جب وہ زندگی سے رخصت ہو رہا ہے، ایسے مقام پر لا کر رکھ دیا گیا ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ کوئی انسان کا آنا جانا ہے، ساتھ میں ہے تو ایک بیوی ہے، غلام ہے. حالت یہ ہے ابو ذر کا کہ اس کے کفن کا انتظام بھی نہیں ہے. یہ ہوتی ہے آخرت کی زندگی. دنیا کی حقیقت کو اس نے سمجھا. اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ذر اللہ تجھ پر رحم کرے کہ ایک قافلے میں اللہ کے رسول کے ساتھ آپ ساتھ ہو لیے اور انتہائی کم رفتار کے ساتھ آگے آ رہے تھے اور قافلے میں سب سے پیچھے رہ گئے تھے. اللہ تجھ پر رحم کرے ابو ذر، اس طرح تو یہاں پیچھے ہے، جنت میں بھی تو ملے گا، آخر میں آئے گا لیکن تم مجھ سے ملاقات کرے گا. وہ ابو ذر
انتہائی مسکین، انتہائی کمزور، حالت تو ایسی ہو گئی اللہ کے خوف سے، خشیت سے، عبادت سے کہ انتہائی کمزور جسم، لیکن جب اس کی ایمانی حرارت کو دیکھا جاتا تو انتہائی مضبوط۔ اس کی حالت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے سوال نہ کر لے، اگر ابو ذر دنیا پالے، مال و متاع جمع کر لے، اس کے بارے میں اسے سوال کیا جائے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ حالت کس حال میں وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے؟ ساتھ بیوی ہے، غلام ہے، جسم پر کفن کا انتظام بھی نہیں ہے۔ اس نے حقیقی معنوں میں قرآن کو سمجھا، نبی کے اسوے کو سمجھا، اور نبی کی دعا اس کے لیے مستجاب ہوئی۔ کہا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے تو آخرت میں بھی اسی طرح ملے گا، اللہ تیرے ہار پر رحم کرے، ایسی زندگی اس نے گزاری۔ اور بہت سے صحابہ جن کی مثال دی جا سکتی ہے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، میں اپنے موضوع کی طرف آیا، چند چیزیں آپ کے گوشہ گزار کر سکا ہوں، چند ایک منٹ میں ایک دو باتیں رکھتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لوں۔ آئیے ایک اور روایت صحیح مسلم کی جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں کہ آخرت کی اور دنیا کی حقیقت اس حدیث سے انشاءاللہ انتہائی واضح ہو جائے گی، اور وہ لوگ سمجھ جائیں گے جو اللہ اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر یقین کامل رکھتے ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑی ہی عیش و عشرت والی زندگی گزاری ہوگی، تکلیف، دکھ، پریشانی، مسائل و عالم کا دور دور تک اس سے کوئی واسطہ نہ رہا ہوگا، اور وہ ہوگا جہنمی۔ اسے چند لمحوں کے لیے جہنم میں اللہ کے حکم سے ڈال دیا جائے گا، اللہم حافظنا من کل بلا دنیا و عذاب الآخرہ، کہ اسے جنت میں چند لمحوں کے لیے ڈالا جائے گا اور پھر نکالا جائے گا۔ اس سے سوال ہوگا کیا تو نے دنیا میں کوئی آرائش، سکون، راحت دیکھی؟ کہے گا اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی کوئی آسانی، آرائش، سکون اور آرام نہیں دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے جہنم میں ڈالا گیا، اور جب اس سے سوال کیا گیا تو کیا کہتا ہے؟ کم از کم 60-70 سال زندگی تو اس نے گزاری ہوگی، اور بڑی لگژریس لائف اس نے گزاری ہوگی، اور جو جہنمی ہے جس کا تذکرہ کیا گیا کہ بڑا ہی مالدار تھا، بڑا ہی صاحب منصب تھا، صاحب مال تھا، صاحب اولاد تھا، اور بڑا اس کا مقام تھا لوگوں میں، اطراف و اقراف اس کے جس کے ارد گرد رہا کرتا تھا، جس کے ارد گرد لوگ اس کے رہا کرتے تھے، ان کے پاس اس کا بڑا مقام تھا، لیکن اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام و مرتبہ صفر، اور اسے چند لمحوں کے لیے جہنم کا مزہ چکایا گیا، اور اس سے سوال کیا گیا کیا تو نے کوئی راحت، کوئی سکون، کوئی آرائش، آسائش دیکھی ہے؟ کہے گا اللہ کی قسم میں نے کوئی سکون اور آسانی، آرائش نہیں دیکھی، تکلیف ہی تکلیف، پریشانی ہی پریشانی، دکھ ہی دکھ کہے گا۔ پھر ایک اور شخص کو اللہ کے حکم سے لایا جائے گا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا چند لمحوں کے لیے، جو کہ واقعی طور پر جنتی ہوگا، جنت اس کا مقدر کر دی گئی ہوگی، اور اس کی زندگی کیسی گزری؟ بڑی ہی تکلیفوں میں، نہ کاروبار صحیح، نہ رہنے کے لیے چھت صحیح، نہ کھانے کے لیے غذائی صحیح میسر، بڑی تکلیفوں میں، آزمائشوں میں زندگی گزارا، لیکن اس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو لازم و ملزوم رکھا، تکالیف کو برداشت کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ تو زندگی مجھے دی گئی ہے، یہ آزمائش بھری ہے، یہ دنیا میرے لیے قید خانہ ہے، یہ اس کے لیے جنت ہے جو دنیا ہی سب کو سمجھ بیٹھا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا، وہ اللہ کی عبادت سے گریزاں نہ ہوتا، اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، ہر دم اللہ کے یہاں وہ سربسجود ہوتا، اللہ سے خیر و مغفرت، خیر طلب کرتا، اور اس کے امیدیں وابستہ رکھتا کہ یہاں کی زندگی نہیں، یہ زندگی تو ایسے ہی گزر جائے گی، ایسے تیسے گزر جائے گی، بیوی بھی تکلیف میں، بچے بھی تکلیف میں، نہ کوئی سماجی اس کا کوئی مقام ہے، نہ کوئی اسے پوچھتا ہے، نہ کوئی اس سے ملتا ہے، نہ کوئی اس سے بات کرتا ہے، ایسی زندگی اس نے گزاری۔ اور کہا جائے گا کہ اے بندے و خدا بتا کہ تو نے زندگی میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا اللہ کی قسم میں نے کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، کس کے لیے؟ اس کے لیے جس نے دنیا کو سمجھ لیا کہ قید خانہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، جیسا میں نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، جس نے سمجھ لیا کہ زندگی کو، اس کے مال و متاع کو، ان لباس کو، گاڑیوں کو، بنگلوں کو، اسٹیٹس کو، اور لوگوں میں اپنی واہ کو، اس ساری چیزوں کو، اس سے کوئی واسطہ صحابہ کا نہیں تھا، امام کائنات کا نہیں تھا، ان کا ٹارگٹ تھا اخروی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے وجود کو سر تسلیم خم اللہ کی بارگاہ میں کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا، اور صرف ان کا یقین کامل تھا اللہ کی ذات پر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی وسعت والی زندگی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اتنی وسیع ہے جنت، اتنی وسیع ہے جنت، اس کی مغفرت، اس کی رحمت کہ اس کا اندازہ انسانی عقل نہیں لگا سکتی۔ اس کے لیے انہوں نے سمجھ لیا تھا، اس بات کو انہوں نے جان لیا تھا، اور عملی طور پر اپنی زندگی کو اسی طرح ڈھال لیا تھا جس کا حکم اللہ کی اطاعت دیتی ہے۔
اور تو میرے بھائیوں خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک اور آیت سورہ اعلیٰ کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا داروں کے لیے دنیا کی محبت جن کے دلوں میں گھر کری ہوئی ہے ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم اس زندگی کے لیے کیا تو کاوش کر رہے ہو، بل وہ جو عارضی ہے، وہ جو ختم ہونے والی ہے، تھوڑی سی ہے بالکل، اور اس کے مقابلے میں والآخرۃ خیر، وہ زندگی کے بارے میں اس کو ترجیح دے رہے ہو جو ختم ہونے والی ہے، اور وہ آخرت جو نہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشگی والی ہے، باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ آن فارم میں ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ سے سوال کریں گے، اے نبی آپ سے لوگ سوال کریں گے تو آپ کیا کہو؟ لعل الساعۃ تقوم قریبا، انتہائی قریب ہے۔ قیامت کی گھڑی کب کہا آپ نے؟ 1450 سال پہلے۔ آج 1450 سال کے گزر جانے کے بعد صحابہ میں جب سنے کہ انتہائی قریب میں پاتا ہوں، قریب دیکھتا ہوں، ان کے اندر خوف خشیت الہی اور بڑھ گیا، وہ مارے خوف کے، مارے اللہ کی گرفت کے، سوال جواب کے رونے لگے، ان کے جسم تھرانے لگے، اور وہ ان کے ایمان کو جلا ملی، اور انہوں نے اچھے عمل کرنے میں کثرت سبقت لے لی۔ والسابقون الاولون، ایسے لوگ صحابہ مہاجرین کی زندگی کو اٹھاؤ، دنیا کے مال و متاع کو انہوں نے لٹا دیا، کس پر؟ ان مہاجرین پر جو مکے والوں کے ستائے ہوئے تھے، جن کی بیویاں چھین گئی، جن کے بچے چھین گئے، جن کا کاروبار چھین گیا، جن کی یہاں تک کہ سواری اور جوتیاں تک چھین لی گئی۔ کیوں؟ ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ تمہیں اس احسان کا بہترین بدلہ عطا کیا جائے۔ انہوں نے آخرت کو سمجھا تھا، اللہ کے وعدے کو حق جانا تھا، نبی کی بات کی صداقت کی تھی، اپنے مال کو آدھا دے دیا، اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی، اور اپنے کاروبار کے 2 حصے کر دیے۔ ہے کوئی کائنات میں زمین پر آج کوئی وجود ایسا ہے جو اس سے ایسی قربانی دے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے تاکید کی، اے مہاجرین تم کبھی انصار کے ساتھ بغض نہ رکھنا، ان کے ساتھ کبھی لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ان کے ساتھ کبھی کوئی معاملہ ہو جائے اسے افو درگزر کر دینا، نظر انداز کر دینا۔ ان کا جو احسان تم پہ ہے، اگر وہ احسان نہ ہوتا تم کہیں کے نہ ہوتے۔ اللہ نے ان کے دل میں جگہ تمہارے لیے بنائی ہے، تمہارے لیے آدھا مال دے دیا، گھر کے رہنے کی چھت دے دی، کاروبار دے دیا، زندگی گزارنے کا ایک راستہ تمہیں ملا۔ اللہ نے مطلب یہ ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، انسان کو احسان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، ایک دوسرے پر احسان کرتے ہوئے، نرمی کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے، کم گفتگو ہو، زیادہ عملی طور پر اپنے آپ کو تبدو میں لگائے، عملی زندگی گزارے، نہ کہ صرف باتوں سے، فلسفے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے یہاں باتیں، ڈگریاں، کتابوں کا یاد کرنا، سب اسباق کا یاد کرنا، یا پھر اس کا زبانی رکھ لینا، یہ سوال نہیں ہوگا۔ عملی اعملی فاطمہ، اعملی فاطمہ، فاطمہ عمل کر، وہاں عمل کا سوال ہے، تیرا بابا وہاں کام نہیں آئے گا، اس کے لیے بھی کوئی چیز کام نہ آئے گی، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو اس سے بھی سوال ہو سکتا ہے۔ محمد بھی عاجز ہے، اللہ کے یہاں قیامت کے کوئی نہیں آئے گا کسی کے ساتھ، کوئی کسی کا ساجدار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں بخشائے گا، ساری جھوٹی غفلتیں ہیں، ساری جھوٹی باتیں ہیں، خطری میں جنت دکھانے کے مترادف ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ پر، کیونکہ انسان وَاللَّهِ يَسْأَلِ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، جو کوئی انسان جس کے لیے تغدو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اسے پا کر رہتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے، چاہے وہ چاہے دنیا مل جائے، آخرت چاہے تو آخرت مل جائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے گزار اللہ کی توفیق سے میں نے کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور ہم تمام سننے والے کو اس پر حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا محاسبہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری گرفت نہ فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کا محاسبہ نہ فرمائے، ہمارے حساب و کتاب کا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اے اللہ ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو ہمیں نہ بھول جا، اے اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ بڑی غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، اے اللہ بڑی کوتاہیاں ہم نے کی ہیں، اے اللہ لیکن تیری ذات کے ساتھ، تیرے مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اے اللہ تو ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، مغفرت کے دروازے کھول دے، اے اللہ ہمارے محرومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی رحم و مغفرت کا معاملہ فرما، اے اللہ وہ ہماری دعاؤں کے تیری رحمت کے محتاج ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ صرف انہی کے ساتھ نہیں جو زندہ ہیں، اے اللہ جو پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ بھی رحم و مغفرت کا معاملہ فرما، اے اللہ زندگی کی جو لمحات، جو گھڑیاں، جو سال، جو دن، جو مہینے بچے ہیں، اے اللہ اس میں بہترین سے بہترین کار خیر کرنے والا بنا دے، اے اللہ زندگی کی جو زندگی تو نے ہمیں عطا کی ہے، اس کے عوض جو بچی کچی ہے، جو گزر چکی ہے، اے اللہ اس میں بہترین آخرت کا گوشہ تیار کر کے تیرے سامنے حاضر ہونے والا بنا دے، تیرے سامنے حاضر ہونے کی استطاعت عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ إن الحمد لله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأحم وأكبر. وأقيموا الصلاة.